پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ پروگرام میں خوش آمدید. پاکستان، عوام پاکستان اور مفاد پاکستان کی تعلیم و تربیت کے لیے پیش خدمت ہے پروگرام پیغام پاکستان. حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے معروف اور ممتاز اسکالر، ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، وقت بیتتا ہے، ہفتہ گزرتا ہے، ہم پھر کچھ نئے موضوعات کے ساتھ اس قوم کی تعلیم کے لیے اور قومی تفہیم کے لیے کوئی موضوعات لے کے آتے ہیں. ہفتہ گزشتہ میں ڈاکٹر صاحب ایک معاملہ ہوا مینار پاکستان میں 14 اگست کے موقع پر ہوا تھا، لیکن اس کا کلپ تھوڑا لیٹ آیا. لیکن وہ نہ صرف پورے پاکستان میں ڈسکس ہوا بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کو کہیے کہ کچھ بدنام کر گیا. معروف بات ہے، اس کی میں تفصیلات میں نہیں جاتا. وہ ایک ٹک ٹاکر ہے عائشہ نامی، وہ وہاں پہنچتی ہے، اپنے فالورز کو کہتی ہے کہ میں آؤں گی، میٹ اپ ہے ہمارا وہاں، اور وہاں پھر ایک ایسی ہلڑ بازی اور وہ اس کے کپڑے پھاڑے گئے، وہ جو بھی مطلب بد تہذیبی اور بد اخلاقی ہو سکتی تھی کی گئی. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کئی سوالات اٹھے، اس کے جوابات بھی دیے گئے، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں میرا خیال جن پہ بات زیادہ وضاحت سے ابھی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ایسی چیزوں کو ان کی تشہیر ہو جانا، کچھ اس کی رپورٹنگ کرنا، پہنچ جانا. کچھ کہتے ہیں یہ کہ ملک کی بدنامی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ ملک کی بدنامی نہیں ہوتی بلکہ یہ چیزیں جب ہائی لائٹ ہوتی ہیں، مسائل ڈسکس ہوتے ہیں تو اس سے مسائل حل ہوتے ہیں. اس میں کون سا نیریٹو ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بیانیہ کون سا صحیح ہے یہ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا مشکل سوال ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور اس سوچ کے اعتبار سے بیانیہ بنتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم ایک انتہا پسند قوم بن گئے ہیں، اور اس انتہا پسندی میں جو اب تک انٹرنیشنلی انتہا پسندی ہماری ڈسکس کی جاتی رہی، یا مغربی میڈیا کے ہاں ہماری انتہا پسندی جس کو موضوع بنایا گیا ہے اور موضوع بنایا جاتا رہا ہے، وہ مذہبی انتہا پسندی. صحیح بات یہ ہے کہ معاشرتی طور پر اور سوشلی یہ سارے معاشرے یہ انتہا پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس میں صرف میں پاکستان کے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس وقت معاشرت، اس وقت سیاست، اس وقت جو یوں کہہ لیجئے تہذیب اور تہذیبی بنیادیں یہ ساری گلوبلائزڈ ہو گئی ہیں. ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا شخص بھی نیو یارک میں ہونے والے کسی ایونٹ سے متاثر ہو رہا ہے. لہٰذا اب یہ جو جغرافیائی لکیریں ہیں یہ ختم ہو گئی ہیں. اب اس میں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور اس انتہا پسندی میں جب انسان کی اشتہا شامل ہو جاتی ہے تو یہ ایک درندگی کا روپ دھار لیتی ہے. بے شک. اور یہ درندگی کے مظاہر صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جگہ جگہ دیکھے جا سکتے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں. دیکھیں، جب انسان درندہ بنتا ہے اور اس کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ انسانیت کی حدود کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو روکتا ہے قانون، اس کو روکتی ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ، وہ روکتی ہے. اب اگر کسی کو یہ بھی خطرہ نہ ہو تو وہ فرسٹریشن جو درندگی کا باعث بنی ہے وہ بہرحال اپنا راستہ ڈھونڈتی ہے، اور وہ راستہ کہاں سے اس کو ملتا ہے اس کے لیے کوئی فکس نہ کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی فکس جگہ ہے. وہ ہر فرسٹریٹڈ نوجوان جو ہے وہ اپنے موقع ملنے پر اس کا اظہار کر دیتا ہے، یا اس سے اظہار ہو جاتا ہے، آپ یوں کہہ لیجیے سرزد ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نفسیاتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہمارے معاشرے کا تجزیہ کر لیں یا پوری دنیا کے معاشروں کا تجزیہ کر لیں تو اس سے ملتے جلتے نتائج کسی تحقیق کے اور کسی تکنیکی تحقیق کے نتائج بھی اس سے ملتے جلتے ہی برآمد ہوں گے، اس سے مختلف نتائج برآمد نہیں ہوں گے. اب اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. دیکھیں، ایک خاتون ہے اور اس خاتون نے اگر لوگوں کو دعوت دے دی ہے، اور کس چیز کی دعوت دی ہے؟ اس نے کوئی نماز پڑھنے کی دعوت تو نہیں دی، اس نے تو وہاں کوئی درس قرآن کی دعوت تو نہیں دی. اس نے ایک خاص ایکٹیویٹی جو بالکل لائٹ ایکٹیویٹی تھی جس میں مرد و زن کا اختلاط تھا، اور اس اختلاط میں بھی اس کی لیڈر وہ تھی، اس نے اس کو لیڈ کرنا تھا،
اور نوجوان مردوں کو وہ بلا رہی ہے اور وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں ایک اس کی کال پر. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب ظاہر ہے کہ آپ کہیں کہ آگ کے پاس بھی ہم بیٹھیں گے اور آگ جلائے گی نہیں, بے شک, اور ہم جو ہے وہ دریا میں چھلانگ بھی لگائیں اور ہمارے کپڑے بھی گیلے نہ ہوں, یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا یہ جو واقعاتی سیکوینس ہے وہ اٹ سیلف اس طرح کے نتائج کو, جس طرح کا نتیجہ نکلا ہے, میرا خیال ہے اس کو بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ نتیجہ بھی کم ہے. اللہ نخواستہ اس سے برا نتیجہ بھی, اس سے زیادہ برا نتیجہ بھی نکل سکتا تھا. ہمارے سامنے چند ہفتے قبل اسلام آباد میں ہونے والا نور مقدم کا ایک کیس بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس کو انتہائی ظالمانہ انداز میں بروٹلی جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کو جنسی تشدد کے علاوہ ہر قسم کا تشدد کر کے بالآخر اس کو جو ہے نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو قتل کر دیا گیا. اور یہ ایک انتہائی مطلب لرزہ خیز واقعہ تھا جس کے اوپر ہم نے بات بھی کی. اب دیکھیں وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ وہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ چیزوں کو آپ جب قریب لاتے ہیں اور اس میں مقناطیس موجود ہے, اس میں جنسیت موجود ہے, اس میں کشش موجود ہے, اور وہ ساری کشش جو ہے اس کو آپ پورا موقع دیتے ہیں. جب آپ موقع دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ اس پھسلن پر, وہ جو سلائیڈ پہ آ کے پھسلن اس نے شروع کر دی ہے, آپ نے بلا لیا, وہ سیڑھیاں چڑھ گیا اور سلائیڈ سے وہ پھسل بھی گیا ہے, اب آپ کہیں کہ وہ اس گڑھے میں نہ گرے جس گڑھے میں اس نے گرنا ہی گرنا ہے, اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہم حالات و واقعات کا اگر تجزیہ کریں تو چیزیں ہم خود اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. آج کہیں کہ آج کا انسان درندہ بن گیا, انسان کے اندر حیوانیت جب اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے, ہر دور کا انسان درندہ تھا. مسئلہ صرف ہے اس کو درندگی کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مہذب لوگوں کو, عربوں کی قوم جس کو قوم اللدہ قرآن نے کہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا خوف دے کے ان کو مینج کیا تھا. وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ اپنے دشمن کی کھوپڑی کے اندر میں پانی ڈال کے پیوں گا, شراب ڈال کے پیوں گا, اس طرح کی وہ درندگی کا اظہار وہ کرتے تھے, اور یہ عام ان کا مزاج یہ تھا. تربیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب یہ تربیت کیسے ہو سکتی, کیسے کی, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں, بہت اہم موضوع ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب وہ ٹک ٹاک کا جو واقعہ ہوا مینار پاکستان پہ, اس پہ ہماری بات ہو رہی تھی. بہت خوبصورت آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس نے کس چیز کی دعوت دی تھی, نماز کی دعوت نہیں تھی. میرے ذہن میں ریفرنس آ گیا سورہ یوسف میں کہ وہ بھی خاتون تھی, اس نے بھی دعوت دی تھی مردوں کو. تو اور آپ نے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اس قوم کی جو کھوپڑیوں میں شاید شراب بھی پینا چاہتی تھی اور اس طرح کی درندگی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ نوجوانوں نے جو اپنا معاملہ پیش کیا اور جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیش کیا, اس طرح کے نوجوان ویسے کیسے بنتے ہیں, پیارے پیغمبر نے کیسے بنائے؟ دیکھیں آپ نے سورہ یوسف کی بات کی تو اس میں جو قرآن کا بیان ہے نا, اس کے اندر بھی بڑی ایک سوچنے کے اور سمجھنے کے بہت سارے پہلو ہیں. دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, ٹھیک ہے, لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. بالکل وہی آپ کی بات کی تائید ہو رہی ہے کہ اگر وہ خاتون تو اس کی طرف مائل ہوئی, اس نے تو ارادہ کیا, برائی کا ارادہ کیا, اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اگر اللہ کی طرف سے کوئی برہان اس کو نہ دکھائی جاتی. اب یہ برہان کیا تھی؟ اللہ کریم نے نبیوں کی حفاظت کرنا ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سسٹم رکھا ہوتا ہے نبیوں کے کردار کی حفاظت کا. وہ برہان کیا تھی؟ کسی فرشتے نے آ کے کہا. وہ برہان وہ دلیل تھی جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے, ضمیر کی آواز, وہ ضمیر کی آواز تھی. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ جو تربیت تھی جو انہوں نے والدین سے لی تھی, وہ ساری چیزیں برہان ہو سکتی ہیں. یا یہ کہ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ان کو دکھائی. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ فطرت کا اور اس فطری باہمی کشش کا اظہار قرآن نے کیا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اگر یوسف علیہ السلام جیسا شخص بھی اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہ دیکھتا تو یہ کیفیت ایسی تھی کہ جیسے اس نے ارادہ کیا تھا خاتون نے مرد کی طرف جانے کا, وہ بھی ارادہ کر لیتا. اب اس ارادے سے کسی چیز نے باز رکھا. اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے, ایکوائر کرنے کے لیے
آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے, معاشروں کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے, والدین کا کردار ہوتا ہے, اساتذہ کا کردار ہوتا ہے. یہ پورے جو کردار کی تربیت ہے, یہی تو یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ کردار کی عظمت کیا ہوتی ہے اور کردار کی پختگی کیا ہوتی ہے. لہٰذا ہم نے آج اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے ان کو آپ کسی ایسے سسٹم میں ڈالیں, کسی ایسے آٹومیٹک پروسیس میں ڈالیں جس سے وہ معاشرے کے, اس گلوبلائزڈ معاشرے کے برے اثرات سے محفوظ رہیں, یا کم از کم محفوظ رہنے کے امکانات پیدا ہو جائیں. وہ کیا ہیں؟ وہ صرف یہ ہے کہ آپ کا اللہ کی طرف رجوع ہو. ہر چیز, یہ سارے کے سارے گیجٹس, یہ جو ٹک ٹاک تو ایک ایپ ہے, میں کہتا ہوں سارا کا سارا سوشل میڈیا, سارا کا سارا جو انٹرنیٹ کا نظام ہے, یہ آپ کو برائی کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے ہر وقت. اور جب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, یعنی ان پڑھ سے ان پڑھ شخص کو پتہ ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ویڈیو کہ ایک بالکل ان پڑھ شخص جو ہے وہ گوگل کو کمانڈ دے رہا ہے, اور وہ اپنے بالکل دیہاتی انداز میں اس کو, وہ خیر کسی نے مزاحیہ طور پر اس کو شیئر کیا ہوا تھا کہ دیکھیں یہ گوگل سخت مشکل میں ہے, اور وہ بالکل یعنی پنجابی میں اپنے بڑی لمبی کمانڈ دے رہا, لمبی کمانڈ دے رہے, فلاں خاتون کے سارے گانے جو ہیں وہ مجھے دے دیے جائیں, آلٹو وال گانے. اب دیکھیں وہ مواقع ہیں سب کے پاس, یہ مواقع سب کے پاس ہیں, اور ہر ایک کو اپنے مزاج کے مطابق میٹیریل مل جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کو, جن نوجوانوں سے ہمیں گلا ہے کہ مینار پاکستان میں جا کے انہوں نے درندگی کا اظہار کیا ہے, ان نوجوانوں کے گھروں کے حالات کیا ہیں کہ میں اور آپ, ہم سب جتنے بھی والدین ہیں, ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں پہلے کماؤ پھر تمہاری شادی ہوگی, ابھی تم کماؤ, ابھی تم لگے رہو اور اپنا مستقبل بناؤ. وہ برائٹ فیوچر کے لیے بچوں کی عمریں نکل رہی ہیں, وہ فرسٹریٹڈ ہیں, شادی ان کے والدین نہیں کرتے, یا ان کے رشتہ دار کوئی رشتہ نہیں دیتا, ماحول سپورٹ نہیں کرتا. پھر جو لے دے کے موبائل ان کے پاس ہے, موبائل سے وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں جو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. میڈیا بھی دکھا رہا ہے, اور وہ برے رشتے جتنے, یعنی آپ اگر صاف ستھری, جو سب سے زیادہ انٹرٹینمنٹ جس کو صاف ستھری کہا جاتا ہے وہ ڈرامہ ہے. تو ہمارا جو سوشل جتنے بھی نیچر کے جتنے میڈیا چینلز ہیں, ان کے اوپر جتنے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, ان میں سارے نامحرم رشتوں کو جنسی تعلق کے اندر ملوث دکھایا گیا ہے. اور یہ ایک ایسی خطرناک وبا ہے, یہ پورے معاشرے کی فرسٹریشن کو اپنی انتہا پہ لے جاتی ہے. وہ فرسٹریشن پھر موقع نکلتی رہتی ہے. اور یہ مینار پاکستان کی اکیلی بات نہیں ہے. میں تو یوسف صاحب ایمانداری سے آپ کو بات کروں کہ جہاں 2-4 نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ موٹر سائیکلوں والے, تو مجھے خود ڈر لگتا ہے کہ اب یہ پتہ نہیں یہ درندے ہیں, یہ کیا کریں گے, یہ گاڑی کے اندر موٹر سائیکل ماریں گے, یہ راستہ دیں گے کہ نہیں دیں گے. ان کو ہارن دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ ہم پتہ نہیں کسی ایسے انتہا پسند معاشرے موجود ہیں کہ جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ان کے اوپر کوئی گرفت کرنے والا کوئی قانون موجود نہیں, اور کوئی جو گرفت ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے وہ موجود نہیں. یعنی پولیس کھڑی ہو یا نہ کھڑی ہو, آپ کو کوئی تحفظ اور پروٹیکشن نہیں ہے, کیونکہ وہ نوجوان جو ہے بکھرے ہوئے ہیں. اور یہی حال یہاں پہ ہوا, وہ 15 کے اوپر کال کرتی رہی یا کرتے رہے وہ ان کے ساتھی, کچھ نہیں ہوا. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تربیت کا عمل دوسرا ہے. جب درندگی اظہار چاہتی ہے تو اس کو بہرحال قانون سے روکا جاتا ہے, اور اگر کوئی پکڑا جائے جرم کرتا ہوا تو پھر اس کے ساتھ آپ وہی حشر کریں جو شریعت کا تقاضا ہے, تو یہ درندگی یا درندہ صفت انسان جو ہیں یہ رک جائیں گے اپنے درندگی کے اظہار کے لیے. وگرنہ اس کو لگام دینے کی اور کوئی چیز نہیں ہے. تربیت گھر سے, والدین کا ماحول, اور پھر تعلیمی اداروں کا ماحول. تعلیمی ادارے تو ہمارے جناب وہ پرپوز کر کے ایک دوسرے کو پھول پیش کر کے, اور پوری دنیا میں اس کو وائرل کیا جاتا ہے ویڈیو کو. جب تعلیمی ادارے یہ ماحول پیش کر رہے ہوں گے, اور بڑے بڑے مذہبی بیک گراؤنڈ کے لوگ جب پرائیویٹ تعلیمی ادارے بناتے ہیں, تو چونکہ انہوں نے بزنس کرنا ہے, لہٰذا وہ اپنے ماحول کو قطعاً وہ سخت نہیں کرتے. اس لیے سخت نہیں کرتے اور اس میں کوئی سختی نہیں کرتے کہ ان کے بزنس پہ فرق پڑتا ہے. جب پیرامیٹرز کسی معاشرے کے یہ ہو جائیں تو پھر اس طرح کے واقعات کا اظہار تو ہوتا رہے گا. اس کے لیے بہرحال ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم نے 2 انتہائیں پکڑی ہوئی ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ مذہبی طبقہ جو عورت کو خاص طور پہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ جتنا دیکھا, عورت کو بلیم دیا گیا کہ عورت نے اس طرح کا کام کیوں کیا. ڈاکٹر صاحب اس کا جواب بھی آ گیا کہ ٹھیک ہے اس کی ولگر چیزیں ہوں گی, ناپسندیدہ چیزیں ہوں گی, لیکن آپ تو رکشوں میں جاتی ہوئی خواتین کو بھی نہیں چھوڑ رہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں حضرت, یہ معاملہ عورت نے جو کیا وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, لڑکوں, اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے.
یعنی کسی معاشرے کے اندر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارا کیسا معاشرہ ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہماری نہ کوئی خاندانی روایات، نہ ہماری معاشرتی روایات، اور نہ ہماری قومی روایات، نہ ہماری شریعت، کون اجازت دیتا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ نامحرم لڑکوں کو دعوت دے کہ جناب آ جائیں، ہلہ گلہ ہوگا جشن آزادی پہ، ہم وہاں پہ اکٹھے ہوں گے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ گویا ہم نے اپنی روایات اقدار چھوڑ رکھی ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نوجوان جو اب بپھرا ہوا ہے، فرسٹریٹڈ ہے، جو موقع کی تلاش میں ہے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی ٹک ٹاکر ہے یا وہ گھریلو خاتون ہے، وہ برقع پوش ہے یا بغیر برقعے کے ہے، وہ گھر میں ہے، وہ کہاں ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اگر ہم نے اس کے اوپر قانونی طور پر سخت گرفت نہ کی اور اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان لڑکوں کو سخت سزا نہ دی، تو پھر اس معاشرے کے اندر اگلا مرحلہ یہی ہوگا. کیونکہ آج سڑکوں کے اوپر عورت محفوظ نہیں ہے تو پھر کل کلاں گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہوں گی. اس کو روکنا ضروری ہے، اور یہ اگر آج نہ روکا گیا تو پھر یہ اگلا مرحلہ بھی اللہ نخواستہ وہ بہت قریب ہے. یہ روکنا، ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کرنا. اور قرآن کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والو، جب تم کوئی سزا دیتے ہو تو اس میں پورے معاشرے کی زندگی ہوتی ہے. لہٰذا اگر اس معاشرے کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، ان کی مردگی اور درندگی کا کوئی علاج کرنا ہے، تو اسلامی سزائیں نافذ کرنی پڑیں گی، اور اسلامی سزاؤں کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا جو تربیت کی کمی کی وجہ سے اپنے آپ پہ سے باہر ہو گئے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، اور ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جو مظلوم رہتا ہے، وہ انصاف کا گروہ ہے. کچھ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے انٹرویوز کر رہے ہیں، جناب یہ ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو قتل ہوتی چیز وہ انصاف ہے، وہ عدل ہے، اور وہ آپ کی سزا کا جو معاملہ ہے، اس پہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی اور آپ سے بات کرتے ہیں. بریک کا وقت ہے ناظرین، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، وہی سانحہ مینار پاکستان پہ جو ہوا، اور اصل میں یہ سانحہ کسی ایک خاتون کے ساتھ نہیں ہوا، یہ اوورآل قوم کے ساتھ سانحات گزر رہے ہیں. اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں جن کو بیان کرنا دل جلانے کے مترادف ہی ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ آ رہی تھیں، رکشہ ڈرائیور ان کو کسی اور ٹریک پہ لے گیا اور دونوں کی آبرو ریزی کر ڈالی اس نے. یعنی بہرحال آپ نے جو بات کی وہی ہے کہ ایک لاوا پک رہا ہے پورے معاشرے کے اندر. اور ٹھیک بات ہے کہ تربیت کی بات بھی کرنی ہے، اسلام پہ عمل کی بات بھی کرنی ہے، لیکن یہ بات گورنمنٹ نے نہیں کرنی، انہوں نے اپنا کام کرنا، سزا دینی ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب جو سوال آپ سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم تعصب میں بٹ جاتے ہیں، کچھ ایک کے ساتھ ہیں، کوئی دوسرے فریق کو بن گئے. اب انصاف کی اور اعتدال کی بات نہیں کرتے، نقصان اس سے ہمارے انصاف کا ہوتا ہے. یہ رویے بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. دیکھیں، اس کی وجہ کی طرف جانے کے بجائے میرے خیال میں اس کے حل کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک. یعنی وجہ اس کی کیا ہے؟ کیوں ہم دو فرقوں میں یا دو حصوں میں بٹتے ہیں، دو آراء، دو انتہاؤں پہ ہم چلے جاتے ہیں؟ اور جیسا کہ اس واقعے کے حوالے سے ہم ہوئے، تو قتل تو انصاف کا ہوتا ہے، قتل عدل کا ہوتا ہے. معاشروں کا داخلی استحکام ہمیشہ عدل کے اصول پر قائم ہوتا ہے. جس معاشرے کے اندر عدل نہیں ہوتا ان کا کبھی بھی داخلی استحکام نہیں ہو سکتا، نہ معاشرتی حوالے سے. بالکل، آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی کہ اسی میں زندگی ہے، اسی میں زندگی ہے. لہٰذا وہ عدل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے. اب اگر کسی بچی نے کوئی غلط کال دی ہے تو اس کی یہ غلطی تو ہے، لیکن اس غلطی یا اس گناہ کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا کسی اور گناہ کے جواز کے لیے کہ جناب اب چونکہ اس نے کال دے دی تھی لہٰذا لڑکوں کو سب کچھ کر گزرنا ان کے لیے جائز ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، بالکل ایسے جیسے چوک میں کوئی پھندا لٹکا دے تو سب سمجھے اب پھانسی لینا لازمی ہو گیا. اب اس کو جو ہے دیکھیں، وہ کال جو ان لڑکوں کو دی گئی، ابھی ہم بات کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو کیا خیال ہے کہ اگر اس کو کمپیئر کریں کہ جو کال دی گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس کے اندر کتنی گریوٹی تھی، اور اس کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی.
اس کے مقابلے میں اس کال پر جو رسپونڈ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو ان لڑکوں کے اندر کسی کے پاس کسی کے گھر میں بہن نہیں تھی، کسی کے گھر میں ماں نہیں تھی، کسی کے گھر میں بیٹی نہیں تھی. ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، وہ بیٹی جو غلط کر رہی ہے وہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہے، بہرحال قوم کی بیٹی ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. یعنی یہ سمجھنا کہ اس نے غلط کیا اور اس نے غلط کرنے کی وجہ سے گویا اس سے سیکیورٹی کا اور حفاظت کا حق چھن گیا. نہیں، یہ عدل کے خلاف ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو حق اس کا بنتا ہے اس کو بہرحال دیا جائے، اس کی غلطی کی اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن سیکیورٹی فراہم کرنا وہ بہرحال سارے جو معاشرے کے اندر غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سب کو سیکیورٹی فراہم کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جو میں نے عرض کیا کہ اس میں سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو معاشرے کے سارے کمپوننٹس ہیں، سب کو اپنا اپنا کردار انتہائی سنجیدگی سے ادا کرنا ہوگا. ہماری قوم، ہمارا پورا معاشرہ، ہم اگر آج کہیں جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ مغربی معاشروں میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے یا سارے معاشرے، تو یہ ہمارے معاشرے کے اس طرح کے غلط واقعات کا جواز پھر بھی نہیں بنتا. ہمیں اپنا گھر، اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے، اور اس کے لیے جب تک ہم ڈٹرمن ہو کے، سنجیدہ ہو کے اپنے پورے ملک کو اور پورے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، گورنمنٹ اپنی ذمہ داری ادا کرے، مذہبی طبقہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، اور یہ جو لبرل طبقہ ہے جو ہر موقع پر وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ ان کو کوئی موقع ہاتھ میں آ جائے اور سوائے اس کے کہ وہ کسی واقعے کو سبجیکٹیولی دیکھیں، وہ آبجیکٹیولی ہر چیز کو اس میں صرف مذہب کو ڈال لیتے ہیں. مذہب یہاں پہ مذہب اور لبرلزم کی بحث شروع ہو جاتی ہے اور وہ جو اصل مسئلہ ہے وہ دب جاتا ہے، انصاف کا قتل ہوتا ہے، اقدار ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. لہٰذا آج اگر ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے تو سب کو آن بورڈ لے کر سنجیدگی کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. لبرل اس معاشرے کے لوگ ہیں، وہ اس معاشرے کی اینٹی ہے، لہٰذا ان کو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کا جو رول بنتا ہے ان سے بھی کردار ادا کروانا ہے. اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. سول سوسائٹی کو اس میں ساتھ شامل کریں، اساتذہ کو، تعلیمی اداروں کے جو ذمہ داران ہیں ان کو، اور والدین ہیں، اور پھر گورنمنٹ ہے. یہ سب جب مل کے ایک کام کریں گے تو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو مستقبل مجھے بہت خوفناک نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. ڈاکٹر صاحب، ایک حال یہ گورنمنٹ نکال رہی ہے کہ پارکس وغیرہ میں یہ جو ٹک ٹاک بنائی جاتی ہے اس پہ پابندی لگا دی جائے، اس کا بھی کچھ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ہر وہ چیز جو آپ کو برے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ راستہ برا ہے، یہ بے حیائی ہے اور راستہ برا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. لہٰذا قریب جانے کی جو بات ہے اس کی ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ زنا وہ نہیں ہے جس کو ہم سیکشول انٹرکورس کہتے ہیں، وہ تو بالکل ایک آخری حد ہے جو شرمگاہ تصدیق کرتی ہے اس کی، اس پروسیس کی جو شروع ہوتا ہے نظروں سے. العینان تزنیان، اصل میں آنکھیں زنا کرتی ہیں، اصل میں زبان زنا کرتی ہے. اب اس معاشرے کے اندر جہاں جو کمپنیز ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیز، وہ اپنا سلوگن دیتی ہیں سب کہہ دو. اب یہ سب کہہ دو کا اور پوری رات کے پیکیجز ہیں نوجوانوں کو کیا دینے کے لیے. اب یہ بھی میرا خیال اب تو آبسلیٹ ہو گئی بات. اب تو ہمیں سامنے ہمارے انٹرنیٹ کے پیکیجز موجود ہیں، کسی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے پیکیج کی ضرورت بھی نہیں رہی. ساری رات آپ کمیونیکیشن میں رہتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو ان چیزوں کو جن کے نتائج غلط نکل سکتے ہیں ان سب پر پابندی لگا دی جائے تو میرے خیال میں یہ کسی بھی بنیادی حق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. سب کو اصل جو بنیادی حق ہے وہ داخلی استحکام ہے، تحفظ کا احساس ہے. ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی تحفظ چاہیے، ہمارے بیٹوں کو بھی تحفظ چاہیے. لہٰذا اگر کسی پابندی لگانے سے ہماری اقدار کا تحفظ ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ بچتا ہے، تو لازماً پابندی لگا دینی چاہیے. بالکل درست ڈاکٹر صاحب. ناظرین، بالکل بجا ہے کہ اگر اس طرح کی کسی پابندی سے، کسی اقدام سے ہمارے بچوں کے کردار کا تحفظ ہو جاتا ہے، ہم امن سے جی سکتے ہیں، ہم سڑکوں پہ امن سے جا سکتے ہیں، پارکس میں ہماری فیملیز امن سے جا سکتی ہیں، تو یہ کوئی اتنی زندگی کا لازمہ اور ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بچے وہاں دندناتے پھرے اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں. اچھا ہے، میرا خیال ہے کہ
کسی طرح جس طرح میڈیا ریگولرائز ہوتا ہے اس پہ اگر سینسرشپ نہیں ہے تو ایک میرے ضمیر کی، والدین کی، محلے کی، اسکول کی، تعلیمی ادارے کی سینسرشپ ہونی چاہیے کہ ہمارے اکاؤنٹس بچے کس طرح کے بنا رہے ہیں، کیا چیزیں اس میں ڈال رہے ہیں، کون انہیں فالو کر رہا ہے، کس کو فالو کر رہا ہے. تھوڑی سی اس پہ بھی توجہ دیں تو انشاءاللہ بہتری کا امکان ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. پاکستان کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کے کھیل بھی آتے ہیں. کھیل کی ہم اس لیے بھی بات کرتے ہیں کہ کھیل ایک تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ برداشت پیدا کرتے ہیں، پھر یہ امن ہمارے ملک کا اس سے ہمیں نظر آتا ہے، سکون نظر آتا ہے، خوبصورت چہرہ نظر آتا ہے. ابھی KPL آپ نے دیکھا، کشمیر پریمیئر لیگ. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آزاد کشمیر کے ایک معروف صحافی عبدالواجد خان صاحب. پریس کلب سے آپ کا تعلق ہے، موجود رہے، آپ نے سارا میچ دیکھا، اس اسٹیڈیم بھی بنا. ہم تھوڑا سا آپ سے جانتے ہیں. اب بتائیے جی یہ کتنی بڑی کامیابی رہی خصوصاً کشمیر میں اس طرح پاکستان کی کرکٹ کا ہونا؟ جی بالکل، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس لحاظ سے کہ ایک تو آزاد کشمیر کے اندر ایک بہت اچھی سرگرمی، صحت مند سرگرمی ہوئی ہے. دوسرا اس حوالے سے بھی ہے کہ کرونا کے جو وبا تھی اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر جو صورتحال تھی آپ کے سامنے ہے، گراؤنڈ غیر آباد تھے. لیکن سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ اس طرح ہے کہ اس KPL پر جو بھارت نے شور کیا اتنا زیادہ اور پروپیگنڈا کیا، وہ اس کو ناکامی ہوئی اور لوگوں نے بڑا اچھا موازنہ کیا. یہاں اور انہوں نے تو پوری کوشش کی، روڑے اٹکائے اور اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی، کھلاڑیوں کو ہراساں کیا. باقاعدہ جو ہے بھارت میں RSS نے دہلی کے اندر بہت بڑا مظاہرہ کیا اور اس میں نعرے لگاتے رہے کہ KPL مرد آباد اور پاکستان اور اس طرح، اور ہماری افواج کے خلاف اور ہمارے دیگر لوگوں کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف نام لے کے وہ اس میں نعرے لگاتے رہے اور باقاعدہ وہ KPL کے خلاف جو ہے بڑی مہم چلائی. اور جو عالمی جو کھلاڑی تھے، جو بین الاقوامی کھلاڑی تھے، ان کو بھی انہوں نے دباؤ ڈالا کہ آپ بالکل نہ جائیں. اس کے باوجود بھی ہمارے پاس بین الاقوامی کھلاڑی بھی آئے اور شاہد خان افریدی جیسے بڑے لوگ، مایہ ناز لوگ آئے اور اتنا بڑا ایونٹ ہوا. اور اس میں لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ جو عالمی سطح کے جو ہمارے پاس جو جرنلسٹ یہاں پر آئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ سری نگر کا کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ آباد نہیں ہے. وہاں پر جو آباد ہیں وہ صرف چھاونیاں آباد ہیں، وہاں پر جو آباد ہیں وہ صرف جیل آباد ہیں، وہاں پر جو اگر آباد ہیں تو اسپتال آباد ہیں. اور تمام نوجوانوں کو انہوں نے گھروں میں مقید کر دیا ہے، بزرگوں کو مقید کر دیا ہے، خواتین کو مقید کر دیا ہے، باہر سڑک پہ آنے والوں کو گرفتار کر دیا جاتا ہے. اور اب تک وہاں پر 11,000 کے قریب جو ہے نوجوان جو ہے لاپتہ ہیں. یہ صرف یعنی کہ 5 اگست 2019 کے بعد میں بات بتا رہا ہوں. اور اس میں جو لاپتہ لوگ ہیں ان کے بارے میں والدین کو کوئی نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کہاں ہیں. تو ایک طرف مقبوضہ کشمیر جو لائن آف کنٹرول کی اس جانب ہے، اس میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر تو صحت افزا سرگرمی تو درکنار، وہاں پر لوگوں کو جینے کا بالکل. عبدالواجد خان صاحب بہت خوبصورت کمپیریزن آپ نے کیا، یقیناً بہت سٹرانگ اور مثبت صحت مند میسج گیا دنیا تک. یہ فرمائیے خود کشمیریوں کی شمولیت، ان کا جوش و خروش کیسا رہا، ان کی سرزمین پر اسٹیڈیم، ان کے اپنے اسٹیڈیم میں کرکٹ کا ہونا؟ جی بالکل. جی دیکھیں کہ آزاد کشمیر ایک جو ہے نا اس میں آبادی کم ہے. پاکستان کے جو دیگر علاقوں سے آزاد کشمیر میں ٹوٹل جو آبادی ہے وہ 41 لاکھ، اور اس میں سے بھی 12-13 لاکھ لوگ ہیں وہ بیرون ممالک میں آباد ہیں. یعنی 25 لاکھ لوگ، 25 لاکھ کی آبادی ٹوٹل ہے. لیکن آزاد کشمیر میں جب بھی بڑا مظاہرہ ہوتا ہے، جیسے مظاہرہ ہوتا ہے تو وہاں پر بڑی سی بڑی تعداد ہوتی ہے، وہ 500 سے 1000 ہوتی ہے. پاکستان میں اگر دیکھیں بڑے بڑے جلسے پاکستان میں ہوتے ہیں اس میں 1-1 لاکھ لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر کے اندر KPL ہوا، گراؤنڈ کے اندر جو لوگوں کی گنجائش تھی وہ 15,000 کی تھی. 15,000 ٹکٹ وہ جاری کر سکتے تھے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے. مگر اس کے باوجود بھی گراؤنڈ سے باہر، اسٹیڈیم سے باہر جو پہاڑیاں تھیں ان کے لوگوں کے جو پلاتے تھے ان پہ لوگ بیٹھ کے رات گئے تک میچ دیکھتے رہے. مکمل کراؤڈ موجود رہا اور خواتین اور بچے اتنی زیادہ ان کے تگ و دو میں رہے. وہ گیٹ پر
गेट पर जो थे वो प्रॉब्लम थी लोगों को दाखिले में, लेकिन वो बाहर इंतजार में रहे। पाकिस्तान और कश्मीर की झंडे हाथ में पकड़ के हम ग्राउंड के अंदर जाएंगे। और कितने लोग ऐसे मिले जो मैचेस के बाद जिनका गला हमने देखा कि वो खराब था, पूछा क्या मसला है, उन्होंने कहा जी ग्राउंड में नारे लगाते रहे। इतना ज्यादा जोशो खरोश हमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह कामयाबियाँ नसीब फरमाता रहे। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। डॉक्टर साहब गुफ्तगू आपने सुनी, वो काफ़ी इसके मुफीद असरात और नताइज मुरतब हुए, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ दुनिया में कुछ सरहद पार। आपको कैसा लगा ये सुन के? देखें, बिल्कुल ये बहुत खुशगवार वाक़या और बहुत ही अच्छा हुआ, और इसके जितने भी खुशगवार पहलू हैं KPL के, उन सबसे डोमिनेंट पहलू ये है कि जिसको कुरान की ज़ुबान में यूँ कहा गया कि इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, कि दोस्ती और दुश्मनी का मेयार अगर पब्लिकली जांचना हो तो जिन लोगों को तकलीफ़ होती है आपकी किसी अच्छाई से, तो आप समझ लें कि वो आपके दुश्मन है, दोस्त नहीं है, दुश्मन है। वो आपके दुश्मन है। तो हमारे अज़ली दुश्मन को बहुत तकलीफ़ हुई है इससे। तो इसका मफ़हूम मुखालिफ ये है कि जिस चीज़ से दुश्मन को तकलीफ़ होती है आपके जिस वाक़े से, वो आपके लिए अच्छाई है, वो अच्छी चीज़ है। तो अब देखें कि KPL एक गेम ही तो थी, एक क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ है, और ये टूर्नामेंट दुनिया पूरी में होते रहते हैं। पाकिस्तान में PSL होती है, और इसी तरह इंडिया में अपने बहुत सारी, और हर मुल्क के अंदर अब तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी मुल्क करवा रहा है, किसी को क्या गरज। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर कश्मीर प्रीमियर लीग का होना, ये इंडिया के लिए खुसूसी तौर पर बहुत ही तकलीफ़देह साबित हुआ, और ख़ास तौर पर वो जो हमेशा से एक ज़ालिमाना किस्म की और मुतासबाना किस्म की मेंटेलिटी रखने वाली RSS, जिसकी इब्तिदा से लेकर उसके अंदर एक मुतासबाना सोच है, उन लोगों ने मुजाहरे किए हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये कोई अच्छा पहलू, ये एक अल्लाह के फजल से कोई अच्छी एक्टिविटी हुई है। लिहाजा अच्छाई की, वो हमारे एक आलिम दीन, मैं उसका पूरा रेफरेंस कोट नहीं करता, लेकिन एक आलिम दीन के बारे में कहा जाता है कि उनसे किसी ने कहा कि शेख आप तांगे पे सफ़र करेंगे? तो उन्होंने कहा जी तांगे पे सफ़र करने से अगर दुश्मन को तकलीफ़ होती है तो मैं ज़रूर करूँगा, वो भी करूँगा। वाह। तो अब मसला ये है कि अगर हमारे टूर्नामेंट करवाने से हमारे दुश्मन को तकलीफ़ है तो हम टूर्नामेंट तो रोज़ करवाएंगे। और ये जो कंपैरिजन किया इन्होंने, हमारे जो सहाफ़ी भाई, बहुत अच्छा इन्होंने कंपैरिजन किया कि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है और हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है। तो इस पर मैं ये समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट को मुनक़िद करवाने वाले जितने भी अरबाब इख्तियार हैं वो, और फिर कश्मीरी अवाम, और इसके साथ हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जिन लोगों ने आज़ाद कश्मीर के अंदर ये माहौल मेंटेन किया है, ये जवाज़ फराहम करता है कि जल्द अज जल्द अल्लाह ताला हमारे मकबूजा कश्मीर के जितने भी मुसलमान भाई हैं, अल्लाह ताला उनको भी आज़ाद करे, ताकि इस तरह की आज़ाद फ़िज़ा मकबूजा कश्मीर के हमारे मुसलमान भाइयों को भी मुयस्सर आ सके। डॉक्टर साहब, एक दो और ख़बरें हैं। ये ख़बर है कि पाकिस्तानी बच्चे का मुनफरद एज़ाज़, ये याहिया नामी 10 साला बच्चा है, इसने ये किया डॉक्टर साहब कि पैदल चल के 14 दिन लगाए इसने, K2 का जो बेस कैंप है वहाँ तक पहुँचा, और इस एतबार से ये कम उम्र तरीन को पैमा बन गया है जिसने इतना ट्रैक तय किया है। देखें, ये बच्चे ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो तो अपनी जगह, और उसको ये अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए, उसकी तहसीन भी होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में इससे भी पहले ये तहसीन हो जानी चाहिए कि एक बच्चा जो है वो मोबाइल छोड़कर एक फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए बाहर निकला। यानी इस माहौल में मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चा फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ थोड़ा मैलान रखता है, ये तो बहुत बड़ी सादत की बात। अगर हमारे बच्चे रिकॉर्ड कायम करें चाहे ना करें, वो फुटबॉल के ग्राउंड्स में चले जाएं, वो क्रिकेट के ग्राउंड्स में चले जाएं, वो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें, कम अज़ कम उनकी इसके साथ मेंटल हेल्थ वाबस्ता है, इसके साथ पूरी उनकी ज़िंदगी वाबस्ता है। हमारे यहाँ तो इतने साइकोलॉजिकल मसाइल पैदा हो रहे हैं, हर तीसरा बच्चा जो टेंशन का मरीज़ बनता चला जा रहा है, बेजारी और बेहिस्सी, और फिर ख़ास तौर पर जो अदम बर्दाश्त का रवैया है, ये गैजेट सारा कुछ कर रहे हैं। तो इस बच्चे ने अगर बचपने में ये कारनामा सर अंजाम दिया है, तो असल बड़ा कारनामा ये है कि इसका फोकस, इसके शौक़ की आप ज़रा समत देखें, इसके शौक़ का रुख देखें कि इसने बहरहाल उन चीज़ों से निकल कर इसने बाहर की दुनिया में कदम रखा है। तो ये एक मिसाल है, काबिल तक़लीद मिसाल हमारे सब बच्चों के लिए, सारे नौजवानों के लिए, कि वो निकल के कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करे। दूसरी बात इसकी ये है कि इसमें फिर ख़ास तौर पे इसने जिस गेम का और जिस एडवेंचर का इंतखाब किया है वो भी बहरहाल बहुत ही शानदार है
کہ مردوں کے لیے اسی طرح کی ایڈونچرز ہونی چاہیے. لہٰذا ہمارے ملک کے نوجوانوں کو اور ہماری ملت کے نوجوانوں کو اسی طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے, رف اینڈ ٹف کا عادی بننا چاہیے, اور یہی قوم کا مستقبل ہے. لیکن اس طرح کے ایڈونچر کرتے وقت بہرحال ایک پہلو ہمیشہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی ہلاکت اور بربادی کا پہلو نہ ہو. بالکل. وہ آپ کوئی ایڈونچر کریں, وہ چاہے ماؤنٹینئرنگ ہو یا کوئی اور ہو, اس میں اپنی حفاظت اور اپنا جان کا تحفظ, یہ جان اللہ نے دی ہے, بڑی قیمتی ہے, اور اس سے بڑے کام اللہ نے لینے ہیں. آپ کے والدین کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کے معاشرے کو آپ کی ضرورت ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ایڈونچر کرتے وقت, کوئی سٹنٹ کرتے وقت آپ اپنی جان گوا بیٹھیں. تو ان سارے حفاظتی میئرز کو لے کر اس طرح کے کام نوجوان نسل کو کرنے چاہیے. اس کا تعلق ہم ان کی ذہنی اور انفرادی صحت سے بھی ہے, اور پورے معاشرے کی صحت سے بھی ہے, اور ہمارے قوم کے مستقبل سے بھی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا اچھا یہ پوائنٹ آپ کا لگا کہ واقعتاً کوئی موبائل کو چھوڑ کے اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی میں اگر شرکت کرتا تو یہ بجائے خود ایک بہت خوشی کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. الحمدللہ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں. یہ پاکستان کے سید عماد ہیں, عالمی یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ انہوں نے جیتی ہے, یہ جو عالمی سطح پر ایک معروف گیم ہے. 15 سال صرف ان کی عمر ہے. یہ انہوں نے 2018 میں دبئی میں یہ مقابلہ جیتا تھا, اب دوسری دفعہ یہ مقابلہ جیتا ہے. تو اس طرح کے بڑے سارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ جو اپنی اپنی سطح پر, انہیں شاید کوئی ڈائریکشن یا گھر کا ماحول آپ ملا. ان کی تحسین بھی کر دیں اور ان کو ایک تشجیع بھی ان کی کر دیں کہ بڑا اچھا کام ہے. لیکن میرے خیال میں اس کو کمپیئر کریں پہلی والی خبر کے ساتھ. وہ خیر ایک تو مردانہ جب آپ پہلے والی خبر کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو بہت سارے جو ہے نا وہ عمل کے امکانات جو ہیں وہ اس میں معدوم ہوتے نظر آئیں گے. لیکن ذرا ذہنی اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں ذہنی اس کے اندر انٹلیکچوئل لیول ہوگا, اس میں بہت ساری, بہرحال آپ شطرنج بھی کھیلتے ہیں, آپ لوڈو بھی کھیلتے ہیں, یا کوئی بھی چیز جو آپ بیٹھ کے بھی کھیلتے ہیں, ایون کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور کچھ نہ کچھ وہ ایک دفعہ کسی سے بات کر رہا ہو کہتا ہے انگلیوں کی ورزش ہوتی ہے کیرم کھیلتے ہوئے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو آپ اس طرح سے ویڈیو گیمز کے اوپر بھی بہت سارے دلائل آپ کو پازیٹیو مل جائیں گے, اور اس کی جتنی بھی پازیٹیوٹی ہیں ہم تحسین کرتے ہیں کہ بہرحال ایک فیلڈ ہے, دنیا میں مقابلے جتنے بھی ہو رہے ہیں اس مقابلے میں ہمارے بچے جا رہے ہیں اور ان مقابلوں کو جیت رہے ہیں. یہ خوش آئند ہے, پاکستان کے اندر بے شمار قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے. یہ ہماری قوم کے لیے انتہا درجے کی خوشخبری ہے, اور یہ خوش آئند بات ہم ہمیشہ اپنی قوم سے شیئر بھی کرتے ہیں, اس پہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن اس کو جب آپ پہلی خبر کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو مردوں کی جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں, تو یہ تھوڑے سے میدان کا فرق ہے. ہمیں اس طرح کی گیمز کا انتخاب کرنا چاہیے جو مردانہ قسم کی گیمز ہوں, اور مردوں میں اس کا فروغ وہ ان کی مردانگی کو بھی بہتر کرے اور پوری قوم کے لیے سر اونچا کرنے کا باعث ہو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن وہ اپنی صحت بھی ضرور دیکھ لیں ہماری اس بات پہ عمل کرنے سے پہلے. ناظرین یہ تھا آج کا پیغام پاکستان. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.